نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔ ومن حيث خرجت، ارشاد باری تعالی ہے کہ آپ جہاں کہیں سے بھی سفر پر نکلیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر مخصوص خاص آپ کے لیے یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ دنیا کے زمین کے جس حصے سے بھی، زمانے کے جس حصے سے، جہاں کہیں سے آپ سفر پر چلیں، چاہے وہ سفر جنگلات کا ہو، پہاڑوں کا ہو، صحراؤں کا ہو، دریاؤں کا ہو، آبادیوں اور علاقوں کا ہو، آپ جس جگہ جس حیثیت سے جہاں کہیں سے بھی آپ سفر کر رہے ہوں، آپ نے رخ قبلے کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، مسجد حرام کی جہت، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے آپ نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں، آپ سفر کے اندر ہر ممکن یہ کوشش کریں کہ آپ کے قبلے کی جہت صحیح ہو، چاہے اس کے لیے آپ ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، جس کیفیت سے بھی اس کا رخ معلوم کر سکتے ہوں کریں۔ اسی طرح اگر آپ وہاں کے رہنے والے لوگوں سے پوچھیں، راستے میں کہیں سے بھی کوئی ملے، مقامی لوگ ملے، سفر کرنے والے جو اس بات کو جانتے ہوں، آپ ان لوگوں میں سے کسی سے پوچھیں، یعنی معلومات مکمل کرنے کے بعد، اپنی سوچ و بچار پوری کرنے کے بعد، آپ نے اگر بیت اللہ کا رخ سمجھ کر نماز ادا کر لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ نماز جب مکمل ہو گئی، پھر کہیں سے آپ کو پتہ چلا، کسی نے بتا دیا یا آپ کو خود اندازہ ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر نماز کے اندر کسی نے بتا دیا تو آپ نماز کی کیفیت میں ہی اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیں، یعنی اگر مکمل کوشش کے بعد، پوچھ گچھ کے بعد، اپنی سوچ و بچار کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے جس جانب رخ کیا وہ رخ بیت اللہ کی طرف نہیں تھا، وہ رخ مسجد حرام کی طرف نہیں تھا، پھر آپ کو دوبارہ نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ آپ کو اس نماز کے جو آپ ادا کر چکے ہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو نماز رہ گئی ہے اس کو اس جانب، اس سمت آپ اپنا رخ کریں اور نماز کو ادا کریں۔ اس لیے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے امتیو، یعنی یہاں جمع کا صیغہ ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب تھا، اب آپ کی امت سے خطاب ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے امتیو، تم جہاں کہیں بھی ہوں، جس حیثیت میں بھی ہوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، بس پھیر لو اپنے چہرے کو، شطرہ، اس مسجد حرام کی طرف، یعنی امتی جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جیسے حکم تھا اسی طرح آپ کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اب یہاں پیغمبر کے لیے اور امت کے لیے دو حکم نہیں بلکہ دونوں کے لیے ایک جیسا حکم ہے۔ یہاں اس بات کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہوا اسی طرح امت سے بھی یہی خطاب ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوں، نماز اسی انداز میں ادا کریں کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ مسجد کے اندر ہیں تو اس کے لیے رخ معلوم کرنا آسان ہے، اگر وہ مسجد سے باہر ہیں تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اگر وہ سفر میں ہیں اور زیادہ مشکل ہے، اگر وہ جنگل میں ہیں، کسی بیابان وادی میں ہیں، کسی صحرا میں ہیں جہاں مقامی کوئی آدمی نہیں ملتا اور انہیں بھی ستاروں کے ذریعے یا سورج کے ذریعے یا چاند کے ذریعے وہ رخ معلوم کرنا بھی نہیں آتا، اور یہاں تک کہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد
ان کے دل نے یہ گواہی دے دی کہ میں جس طرف نماز ادا کر رہا ہوں یہی بیت اللہ کا رخ ہے، یہی مسجد حرام ہے، میرا رخ صحیح ہے، میری جہت ٹھیک ہے۔ اب وہ آدمی نماز ادا کرے، یعنی جہاں اس کا دل مطمئن ہے وہ نماز ادا کرے۔ اب اس کے بعد اس نماز کو اللہ کی جانب ایک نیک نیتی کے ساتھ، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے کے ساتھ، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز ادا کرنے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر بعد میں علم ہو جائے تو جو نماز بعد میں ادا کرنی ہے اس کا رخ وہی کر لے جس بارے میں اسے تصحیح ہوئی ہے یا درستگی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم جہاں کہیں جس حیثیت میں جیسے بھی ہوں، رخ تمہارا مسجد حرام کی طرف ہو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ ہو جائے لوگوں کے لیے تم پر حجت، یعنی لوگ اس بات کو حجت بنائیں، یقین بنائیں، اس پر الزام نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس آپ پر حجت اور دلیل قائم کی جائے، یعنی ایمان والے مسلمان جن کو یہ حکم دیا گیا ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی انداز میں نماز ادا کرے۔ ہاں اگر وہ سفر میں کسی سواری پر سوار ہیں، کشتی پر سوار ہیں، کسی ایسی چیز پر جا رہے ہیں جو ان کے لیے سواری کا کام کر رہی ہے اور وہ اس پہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے رخ بیت المسجد، رخ مسجد اقصی ضروری، بیت اللہ ضروری ہے، یعنی اس وقت بھی ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ ہاں بعض جگہ ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں بیت اللہ بھی سامنے اور مسجد حرام بھی سامنے، یعنی دونوں جانب بیت اللہ اور مسجد اقصی دونوں ایک ہی سائڈ پہ آ جاتی ہیں، تب بھی وہ نماز اسی انداز میں ادا کرے کہ وہ بیت اللہ کو ہی اپنا قبلہ بنا کے نماز ادا کر رہے ہیں، اگرچہ اس سے آگے مسجد اقصی سامنے پڑ رہی ہو، وہ قبلہ بھی اسی جانب ہو، لیکن اس وقت بھی نیت مسجد حرام کی کرے گا، مسجد اقصی کی نیت نہیں، کیونکہ اب حکم مسجد اقصی کا نہیں بلکہ مسجد حرام کا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں میں سے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے کو اس انداز سے غلط رنگ دیا، غلط طور طریقہ اپنایا، غلط طریقے سے انہوں نے اس پر حجت قائم کی اور اپنے آپ پر ظلم کیا اس انداز سے، تو پھر آپ ان لوگوں سے نہ ڈریں کہ وہ پراپگنڈا کر رہے ہیں، وہ غلط بات کر رہے ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ فلا تخشوہم، بس ان لوگوں کا خوف نہ کریں، وخشونی، مجھ سے ڈریں، یعنی میں تمہارا رب ہوں، میرا یہ حکم ہے، میرا حکم مان کر جو کچھ تم نے کیا تمہیں اس پر کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ملامت نہیں ہونی چاہیے، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، کیونکہ میں نے مکمل کر دی اپنی نعمت کو تم پر، یعنی میری نعمت تم پر مکمل ہو جائے تاکہ میں تمہارے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ کروں، جو میں نے آپ سے وعدے اور وعید کیے، جو میں نے آپ کے ساتھ اپنی نعمتوں کے پورا کرنے کا وعدہ کیا وہ پورا ہو جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم بھی ہدایت کے راستے پر آؤ، تم بھی سیدھے راستے کو اختیار کرو، تمہارے لیے بھی وہی کچھ ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔